بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات نمبر جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50 ہیں۔ اس سے پہلے غالباً آیت نمبر جو 40 گزری تھی وہاں سے ایک بات شروع ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ تفصیلات سے آگاہ فرمائیں گے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 143 یا 42 تک مسلسل انہی کا بیان چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات سے نوازا ان کو، اور اس کے بدلے میں یہ لوگ کیا کچھ کرتے رہے، تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آیت نمبر 40 کے ضمن میں آ گئی تھی۔ اسرائیل یہ نام ہے یا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ والدین کی طرف سے نام تھا یعقوب، اور یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، اور فرشتے نے ان کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھا تھا۔ اب یا بنی اسرائیل کا ترجمہ اے فرزندان یعقوب یا اے اسرائیل کے بیٹو، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آگے باتیں بیان ہوں گی اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیل ویسے سن لیں تاکہ بعد میں ترجمہ فٹ کرنا آسان ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے جانے والے انعامات کو یہاں سے بیان کیا ہے۔ بے شمار انعامات ان کو اللہ نے دیے کہ اگر کسی قوم کے اندر ایک نبی بھی پیدا ہو جائے اس قوم کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کے اندر 4000 انبیاء کرام حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیدا کیے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے نیک بادشاہ بھی ان کے اندر پیدا کیے، یعنی بادشاہت بھی ان کے اندر اور نبوت اور رسالت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ بھی بادشاہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ آگے چل کر ذوالقرنین آتے ہیں، وہ نیک بادشاہ بھی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا، بڑا انعام کا معاملہ۔ ایک نبی ہو تو قوم کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، اور 4000 انبیاء آ جائیں تو بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ نے دوسرا کرم ان کے اوپر یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور انہی انبیاء کرام پر اللہ نے کتابیں اتاری۔ تو 3 کتابیں جو آسمانی ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں پر اتری۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل 3 کتابوں کے حامل یعنی اٹھانے والے ہو گئے۔ تورات ان کے اندر آئی، زبور ان کے اندر آئی، انجیل ان کے اندر آئی۔ تو 3 کتابوں کے عالم بھی ہو گئے اور 3 کتابوں کے ماہر بھی ہو گئے۔ اس بنی اسرائیل کی قوم میں چونکہ انبیاء کرام بہت زیادہ آئے اور اللہ نے 3 کتابیں بنی اسرائیل میں اتاری، اس بنیاد پر اپنے زمانے کے لحاظ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت سے نوازا، اور ان کو بہت زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو یاد کروایا۔ ان یہودیوں کو
جو مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے، جو مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی اور ایک وہ یہودی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، بیچ میں بہت بڑا فرق آ گیا۔ لیکن یہود کے اندر ایک خاصیت تھی، وہ خاصیت یہ تھی کہ یہودی اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہود نے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا۔ ہم اکثر و بیشتر نہیں کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اسرائیلی روایت سے کیا مراد ہے کہ یہود کی لکھی ہوئی تاریخ کے اندر ہمیں وہ بات مل جاتی ہے، اس کے متعلق ہمارے نبی کا فرمان ہے، نہ تو اس کو جھٹلانا ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق کرنی ہے، بلکہ یہ کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر یہ خوبی تھی، جب ان کو اپنی تاریخ کا علم ہے، اللہ نے ان کی تاریخ کے مطابق ان کو ان کے باپ دادا پر کیے جانے والے انعامات کو یاد کروایا کہ دیکھو یہ ہوا، ظاہر سی بات ہے ہوا۔ اب جب ہوا تو اب تمہیں سمجھ لینا چاہیے ان انعامات کو یاد کر کے جو ہمارا نبی تمہارے سامنے آیا ہے، جو کلام یا پروگرام پیش کرتا ہے، اس کو قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے انعامات کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ کیا کیا انعام کیا؟ ایک تو اجمالی طور پر نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے فرزندان یعقوب ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، میں نے آپ کو بتلا دیا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور سارے جہاں والوں میں ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اللہ ایک ایک نعمت کو گنوائیں گے کہ کون کون سی نعمتیں ہم نے کی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک باطل عقیدے کا رد کر دیا۔ وہ باطل عقیدہ کیا تھا؟ کہ باطل عقیدہ یہ تھا کہ بھلے بندہ جیسا کیسا بھی ہو، وہ کسی اللہ کے نیک بندے کو راضی کر لے تو وہ بندہ اس کے حق میں سفارشی بن جائے گا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا۔ اب اللہ کی توجہ ہے؟ جی، سب کی توجہ ہے؟ بولو جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ پیر سائیں خوش ہو جائیں، پیر سائیں خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس باطل عقیدے کا رد کیا کہ دیکھو تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں بھلے ہم اللہ کی مانے یا نہ مانے، ہمارے ساتھ معاملات پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام اولاً آ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ نبی بھی پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی کہیں گے خدایا آج کے دن میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، تو مجھے بچا لے۔ یہ وہ معاملہ ہوگا اس دن۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے نبی جب اپنی جان کی فکر کریں گے تو عام اگر کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے پیچھے والوں کو کہاں سے خیال کرے گا؟ ایک ذہن۔ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی انسان کی پکڑ سے بچنے کے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پرچی آ جائے، کوئی سفارش کر لے۔ نمبر 2 لے دے کر جان چھوٹ جائے۔ نمبر 3 اس کے ساتھ کیا ہو جائے کہ کچھ اور فدیہ وغیرہ ہو جائے، یہی ہو سکتا ہے، یا اس کی کوئی مدد کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ چاروں کام نہیں چلیں گے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیر سائیں جیسے کہہ دے ہم ویسے ہی چلیں گے۔ اگر پیر سائیں غلط ہے تو اللہ نے قیامت والے دن پیر سائیں کا گریبان نہیں پکڑنا، اس بندے کا گریبان پکڑنا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہر بندے کو اتنا دماغ دیا ہے، اپنے دماغ کی بنیاد پر حق اور باطل تک پہنچنا اس بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ پیدا ہو جنگل میں، زندگی گزارے جنگل میں، اور اس تک اگر نبی کی تعلیم نہ بھی پہنچے تب بھی اس جنگل والے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے لیے اللہ کی ذات صفات پر عمل کرنا یا اس کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل کی دولت سے نوازا ہے، جان نہیں چھوٹے گی۔ تاریخ میں یہ بات ان کا واضح اعلان کر دیا گیا
کہ کام نہیں آئے گی کسی کی سفارش، لیکن سوال یہ ہے کہ سفارش اگر کام نہیں آئے گی تو میں اور آپ تو اسی امید پر جیتے ہیں کہ ہمارا نبی ہماری سفارش کرے گا، اور اللہ کہہ رہے سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ جس سفارش کے متعلق اللہ نے یہاں پر نفی کی ہے، اس سفارش سے مراد وہ سفارش ہے جو ان لوگوں کے دماغوں کے اندر تھی کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے بڑے ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ آپ سب کی ختنہ ہو گئی ہے؟ ہو گئی۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ چونکہ حضرت ابراہیم نے ختنہ سب سے پہلے کی، اب سارے یہودیوں نے ختنہ کی، تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ بنی اسرائیل کو چیک کریں گے، جن کی ختنہ ہو چکی ہوگی ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیں گے، بھلے ان کا عقیدہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے رد کر دیا، یہ کام نہیں آئے گا، اس قسم کی سفارش قابل قبول نہیں۔ البتہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ سفارش وہاں پر ہوگی لیکن وہی کرے گا جو اللہ کی مرضی پر ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سفارش کا حق ہے اور میں امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ آگے سمجھ میں؟ دوسری بات، سفارش جس بندے کے بارے میں کی جائے گی وہ بندہ ایسا ہو کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس کا عقیدہ یا اس کے منہ کی بات اللہ کو پسند ہو، اس کے متعلق سفارش ہو۔ ہر ایک کے متعلق سفارش نہیں ہوگی کہ ہمارے چاچے کا پتر ہے، مامے کا پتر ہے، بھلے کافر ہی کیوں نہ ہو، بھلے بد عقیدہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں سفارش نہیں۔ سفارش کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، سفارش وہ بندہ کرے گا جسے اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے، اور جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی وہ بندہ وہ ہوگا کہ جس کی بات سے مطلب، جس کے عمل سے اور عقیدے سے اللہ کی ذات راضی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا جسے پاک میں آتا ہے، ان کے والد آزر ایک بہت زیادہ بدنما صورت میں ان کے سامنے آئیں گے۔ ابا کو یہ کہیں گے حضرت ابراہیم، ابا میں نے نہیں کہا تھا میری مان لے، اس وقت باپ کہے گا اب تو میرے بارے میں کچھ کر لے۔ حضرت ابراہیم اللہ میاں سے دعا کریں گے، خدایا تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، خدایا میرا باپ جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا رسوائی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا ان کے والد کی نفرت کو دل میں ایسے بٹھائیں گے، ابراہیم پاؤں کی طرف دیکھو، پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو آزر بچو کی شکل میں کیچڑ کے اندر لت پت نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم کے دل کے اندر بھی ان کی نفرت بیٹھ جائے گی۔ اللہ اپنا قانون اگر ابراہیم کے لیے نہیں توڑتا تو میں اور آپ اللہ میاں کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ بد اعتقادی کی بنیاد پر ہم اس گمان میں ہیں کہ مریں گے اور نبی ہمیں کھینچ کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو دو چیزیں سفارش کے لیے، نمبر ایک عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی یوں نمبر ایک سفارش وہ کرے گا جسے اللہ میاں کی اجازت ہوگی، جسے اللہ میاں کی سارے لوگ حضرت ابراہیم، سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، سفارش کریں نا، آپ ہمارے باپ تھے، حساب کتاب شروع، وہ کہیں گے میں نہیں جاتا۔ کس کے پاس جاؤ؟ نوح کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میں نہیں جاتا۔ وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میں نہیں جاتا۔ موسیٰ کے پاس جاؤ، میں نہیں جاتا۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، میں نہیں جاتا۔ حضرت عیسیٰ پتہ بتائیں گے کہ بھائی ایسا کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان سے کہو، کیونکہ وہی واحد ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ سرکار فرماتے سارے میرے پاس آئیں گے، میں اللہ میاں کے پاس جاؤں گا۔ اتنا بڑا مقام کہ مقام محمود اللہ دیں گے، لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے میں جا کر سجدے کی اجازت مانگوں گا، مجھے سجدے کی اجازت دی جائے گی، مطلب
اپنی مرضی سے میں سجدہ نہیں کر پاؤں گا. اس سجدے کے اندر کیا پڑھوں گا یہ بھی مجھے ابھی نہیں پتا ہے، یہ بھی مجھے ابھی نہیں پتا. اسی وقت اللہ میرے دل کے اندر وہ کلمات ڈالے گا، ان کلمات سے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. سجدہ کتنا لمبا کروں گا؟ جتنا میرا اللہ چاہے گا وہ اتنا لمبا میں سجدہ کروں گا. پھر اللہ مجھے کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. یہ سفارش ہے. اس کے علاوہ کوئی پیر عیسائی یا کوئی بھی دوسرا بندہ سفارش نہیں کر سکتا. اور بھائی نبی جب چیخ پڑیں گے خدا کے جلال کے سامنے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ نے رد کر دیا، اللہ نے رد کر دیا. اپنی اپنی وے، اپنے اپنے وے، اپنے اعمال، اپنے اعمال، اپنے اعمال کیا ہوں گے؟ اپنے اعمال. آگے سمجھ گئے نا؟ جی. اللہ نے پھر تیسری بات جو آگے بیان کی بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت ہے، ذرا ان کو سن لیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر تھے، بادشاہ اور نبی، اور یعقوب علیہ السلام فلسطین کے اندر تھے، نبی. اللہ نے باپ بیٹے کی ملاقات کروائی تھی. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے پاس گئے. حضرت یعقوب جب یہاں سے فلسطین سے مصر پہنچے، ان کے کل خاندان کی تعداد تھی 72. کتنی؟ 72. حضرت یوسف کے پاس پہنچے. حضرت یوسف نبی تھے اور بادشاہ وقت نے ان کو وزیر خزانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد خود اپنی کرسی ان کے ہاتھ میں تھی. ان پر ایمان قبول کر کے وہ بندہ ان کا امتی بھی بن گیا اور ان کی رعایا میں بھی شامل ہو گیا. حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کا نام تھا ریان ابن الولید. کیا نام تھا؟ ریان ابن الولید. نیک آدمی تھا، مگر نہ کرسی کو چھوڑتا ہے نہیں. انہوں نے کرسی بھی چھوڑی، حضرت پر ایمان بھی قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت کا متبع بن کر ساری زندگی رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام آگے مصر میں یہیں پر رہائش اختیار کی. 300 سال گزرے یا 400 سال گزرے کہ فرعون آ گیا، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان کے اندر فرعون بادشاہ یا صدر کو کہا جاتا ہے. اس کا جو اصل نام تھا وہ مصعب ابن الولید تھا. کیا نام تھا؟ مصعب ابن الولید تھا. یہ جو فرعون تھا، ٹھیک ہے. اب یہ فرعون بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنا. اب اس کے زیر تحت ماتحت جو لوگ آباد تھے وہ 2 طرح کے تھے. ایک وہ جو اس کو خدا مانتے تھے، ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور ایک وہ جو اس کو خدا نہیں مانتے تھے، ان کو بنی اسرائیلی کہا جاتا تھا. یہ بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظالم تھا. اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ جو قبطی لوگ ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کو نوازتا تھا، اور جو بنی اسرائیلی تھے ان کو ذلیل کرتا تھا. کیسے ذلیل کرتا تھا؟ ان کے مردوں سے کھیتی باڑی کا، زراعت پیشے کا کام لیتا تھا، عورتوں سے گھروں کے برتن منجوایا کرتا تھا. ہمارے تو عزت دار طبقہ ہے کہ خود اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ جائے تھوڑا سا جا کر کچھ کما کے لے آئے. ایک بات میری یاد رکھیے گا بھیا، برا مت بنائیے گا. خدا کی قسم، جس عورت نے کسی اجنبی کے ساتھ بات کر لینا، وہ عورت اب آپ کی نہیں رہی. یاد رکھنا. ہٹے کٹے مسٹنڈے ہو کر بیویوں کو باہر بھجواتے ہو، اللہ کا واسطہ ہے. عورت عورت ہے، 4 دیواری میں رہے گی. آپ کی سیفٹی، آپ کی اولاد کی سیفٹی، پورے محلے کی سیفٹی. گھر سے باہر نکل گئی، گھر سے باہر نکل گئی. عورت کے اندر ہوتی ہے حیا کا رساب، اور حیا کب ٹوٹتی ہے؟ جب وہ پہلی دفعہ کسی اجنبی مرد سے بات کرتی ہے. پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گی، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. عورت تھی، بڑی پردہ دار تھی، بالکل پردہ دار. شادی ہو گئی، شوہر نے بہت کوشش کی پردہ اتارے، پر عورت ڈٹی رہی، پردہ نہیں ٹوٹا. اللہ کی شان، پردہ قائم. پہلا بچہ ہو گیا، پردہ قائم. اب شوہر
کھیتوں میں کام کرتا تھا، پردہ قائم ہے، پردہ قائم ہے۔ شوہر نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ مجھے دوپہر کو کھانے کے لیے آنا پڑتا ہے، بہت دشواری ہوتی ہے، تم کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ عورت نے کھانا کھیت، سچا واقعہ ہے، عورت نے کھانا کھیت میں پہنچانا شروع کر دیا، دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب عورت مسلسل جا رہی ہے تو شوہر نے کہا یہ کیا تم اتنا زیادہ وہ کرتی ہو، یہ کر کے آتی ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو رہی صحیح کسر ہے چادر میں آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا بچہ پیدا ہو گیا، بات آئی گئی ہوگی۔ 15-20 سال کے بعد میاں بیوی بیٹھے ہوئے جیسے بڈھے بیٹھ جاتے ہیں اور گپے مار رہے ہیں، تو بڑی پردہ دار بنتی تھی، ہاں تو بڑی پردہ دار بنتی تھی، تو کیا ہوا تیرا پردہ وردہ گیا؟ اسے کہا نہیں گیا، میں نے پردہ کیا، اس پردے کا مجھے فائدہ ہوا، تو نے بے پردگی پر ابھارا، اس بے پردگی کا نقصان ہوا۔ وہ کیسے؟ اسے صبر کر، ابھی دیکھ کیا کرتی ہے، تو ذرا جا کمرے کے اندر۔ بڑے بیٹے کو بلایا، وہ جو پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اس کو بلایا، وہ جیسے ہی آیا اس عورت نے ناٹک کرنا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، زور زور سے چیخ رہی ہے۔ بڑا لڑکا آیا، بڑے لڑکے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو تمہارے باپ نے مارا۔ اماں کوئی بات نہیں، اماں کوئی بات نہیں، وہ بھی تو آپ کے ہیں نا، اصلاح کے لیے مارا ہوگا، میں انشاءاللہ میں مالش کر دوں گا آپ کی، میں مٹھی مالش کر دیتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بندہ یہ باتیں کر کے بیٹا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد درمیانے والے بچے کو بلایا کہ جس میں پردے ٹوٹنے کی ابتدا ہوئی تھی، خالی مطلب منہ کھلا تھا باقی بدن نہیں کھلا تھا، اس بچے کو بلایا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ جی وہ تمہارے ابو نے مارا۔ کہا وہ تو وہی ایسا بے غیرت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو وہی بے غیرت ہے، ٹھیک ہے، شرم بھی نہیں آتی، تم اتنا کام بھی کرتی ہو، کھیتوں میں کھانا پہنچاتی ہو، ہاں تمہیں مار دیا اس نے، باپ کو گالیاں دی اور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ رونا شروع کیا، تیسرے والے کو بلایا جو بالکل بے پردگی کی حالت میں پیدا ہوا، اس کو بلایا، رونا دھونا شروع کیا۔ کیا ہوا؟ تمہارے باپ نے مارا۔ اس نے کہا اس کی میں بھی کھلا دیا، وہ تو وہی کتا، ٹھیک ہے، ڈنڈا اٹھایا اور باپ کو مارنے کے لیے چل پڑا، ٹھیک ہے۔ اب شوہر کو سمجھ میں نہیں آئی، شوہر نے کہا یہ کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ وہ جو پہلا بیٹا تھا نا وہ پردے کے زمانے والا تھا، جس نے کہا تھا کہ خیر ہے آپ دونوں آپس میں شریک حیات ہو۔ دوسرا والا جو گالیوں والا تھا مکمل بے پردگی نہیں ہوئی تھی، اور تیسرا جو مارنے کے لیے آیا نا یہ ان دنوں کی پیداوار ہے جب میں بالکل بے پردہ ہو چکی تھی۔ اپنے گھروں پر غور کر لو، جو بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان بچوں کو گالیاں نہ دیں، آپ اپنی بیگم پر نظر ماریں کہ بیگم کی راتیں کہاں ہوتی ہیں اور بیگم کے دن کہاں ہوتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو بنی اسرائیل کی عورتوں سے گھر کے کام کرواتے تھے، آج ہمارا عزت دار طبقہ عورتوں کو گھروں پر بھجواتا ہے۔ دیکھو مجبوری کے اندر خنزیر کھانا بھی جائز ہوتا ہے، ایک مجبوری ہے کہ عورت بھیک نہیں مانگتی، بیوہ ہے، بھیک سے بچنے کے لیے اگر وہ جاتی ہے مکمل شرعی پردے کے ساتھ تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ کیوں نہیں منع کرتی؟ اس لیے کہ بھیک کے مقابلے میں ہاتھ کی کمائی افضل ہے، کہ بھیک مانگنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یا وہ ہاتھ سے کماتی ہے کما سکتی ہے، لیکن شوق کیا خود مرغے لڑانا، خود ڈپو پہ جا کر بیٹھ جانا اور بیویوں کو کمانے کے لیے بھجوانا، اور بعد میں پھر مجھے بتاؤ نا، دیکھو میں آپ کو موٹی سی بات، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، موٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ایک بندہ خاندانی طور پر گورا ہے، ایک بندہ خاندانی طور پر گورا ہے، وہ گورا، اس کا باپ گورا، دادا گورا، 7 پیڑھیوں تک کوئی کالا پیدا نہیں ہوا، کوئی کالا پیدا نہیں ہوا، ماں کی طرف سے بھی 7 پیڑھیوں میں کوئی کالا پیدا نہیں ہوا، اس کی گود میں کالا بچہ آ گیا تو بات تو خطرے والی ہے نا، خطرے والی ہے کہ نہیں ہے؟ جن عورتوں کو آپ نے باہر بھجوایا، خدا کی قسم میں اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بنگلوں کے اندر کام کرنے والیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، قرآن میرے سامنے کیا کیا جاتا ہے، نسل خراب ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بنگلوں والے، یہ گاڑیوں والے، یہ شہر والے آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ وہ کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعونی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ساتھ عورتوں کو گھر سے نہ نکالو، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے ہوا کہ یہ ان کی عورتوں کے ساتھ
وہ زیادتی کرتے تھے، کام وغیرہ کرتے تھے. فرعون نے خواب دیکھا رہا تھا. کیا خواب دیکھا؟ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور پورے مصر کو جلا رہی ہے، لیکن مصر کے اندر بنی اسرائیلیوں کے گھر پر نہیں داخل ہوتی، بلکہ جو فرعونی ہیں ان کے گھر پر داخل ہوتی. ٹینشن میں آ گئی. کیا آ گیا؟ درس لمبا اسی اگر 4 آیتیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو فرعونیوں کے گھر پر آتی ہے اور بنی اسرائیلیوں کے گھر پر نہیں آتی. ٹینشن. نجومیوں کو بلایا. نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث ہوگا. کیا ہوگا؟ خطرے کا باعث ہوگا. کیا کریں جی؟ حکم نامہ جاری کیا. ایک باقاعدہ محکمہ بنایا گیا عورتوں کا کہ جاؤ بنی اسرائیل کی عورتوں کو چیک کرو، اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہے اس پر نظر رکھو، اگر بچی پیدا ہو اس بچی کو لے لو، اور اگر بچہ پیدا ہو اس کو قتل کروا دو. ان عورتوں نے کام شروع کیا جی. بہت ساری عورتیں اللہ کی شان وہ حمل سے تھی. اس خوف کی وجہ سے کہ بچہ پیدا ہوگا اس کو کاٹ دیا جائے گا، 90,000 عورتوں نے خود اپنے حمل گرا دیے تھے بنی اسرائیل کے. اور جن بچوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد بعض کہتے ہیں 12,000، بعض کہتے ہیں 70,000 اور بعض کہتے ہیں 90,000 تک پہنچ چکی تھی. ایسا ظالم. پھر اس کے اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ مصیبت بن گئی، لڑکے قتل کرتے رہو گے، ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا؟ ہمیں تو خود کام کرنا پڑے گا، ہم تو کام نہیں کر سکتے. ترمیم کرو. ترمیم کی گئی. کیا 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑیں گے اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ اللہ کی شان جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار کے اندر پلوا کر اور اس کا دشمن بنا کر دکھا دیا. مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں، مثال سے سمجھ لو. فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، اس کے پاس ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، گھر بھی بہت بڑا قلعہ نما ہے. چور اس گھر کے اندر چوری کی نیت سے جانا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے جائیں. اگر رات کو جائیں تو دروازہ بند ہے، دن میں جائیں تو پکڑے جائیں گے. آپس میں چوروں نے مشورہ کیا ہم میں سے کوئی ایک بندہ کسی بہانے سے دن میں اندر چلا جائے، اندر جا کر چھپ جائے. رات کو جب کنڈی لگ جائے، سارے سو جائے، چھپ کر یہ جا کر دروازے کو کھول کر باہر والوں کو اندر لے آئے اور اس کے بعد گھر کا صفایا کروا دے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی انتظام کیا کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے ایک چور کو دن کے اوقات میں اندر بھجوایا، رات کو سارا صفایا کروایا. اللہ نے کمزور بچہ حضرت موسیٰ کی شکل میں اس کے دربار کے اندر داخل کروایا، اس کو چانٹا لگوایا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا اللہ نے اس کو دربار سے نکال کر سمندر کے اندر غرق کروا دیا. آگے سمجھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے. بچنے کے بعد نبی بن کر آئے. پھر انہوں نے دوبارہ حکم دیا بھائی بچوں کو قتل کر دو. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ بنی اسرائیل بڑھ جائیں گے، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اب اللہ کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا. اب اللہ تعالیٰ نے انعام گنوایا کہ اس وقت کو یاد کرو فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا اور ہم نے تمہیں کیسے اس کے عذاب سے بچایا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. تعداد کتنی تھی؟ یعقوب علیہ السلام جب آئے تھے تعداد تھی ٹوٹل 72، اور اب 300 سال یا 400 سال کے بعد تعداد کتنی ہو گئی؟ 6,70,000. کتنی ہو گئی؟ مشورہ ہوا بنی اسرائیل کا آپس میں کب نکلنا چاہیے، دن میں یا رات میں؟ تو مشورے میں طے پہ رات کو نہیں جائیں گے، دن میں جائیں گے. ان دن سے مراد سحری کے وقت میں. اچھا جی کیسے جائیں؟ فرعون سے اجازت لیں؟ تو کہا بھی اجازت لے لیتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیلی فرعون کے پاس گئے کہ ہمیں ایک شادی میں جانا ہے، تقریب میں کچھ کپڑے دے دو، کچھ زیور وغیرہ دے دو.
ان کے کپڑے ان کے زیور لے کر سحری کے وقت میں حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے یہ لوگ چل پڑے. یہ لوگ کیا ہوئے؟ چل پڑے. اب جب یہ لوگ چل کے گئے، اللہ کی شان، یہ دن پورا گزر گیا، رات کافی ہو گئی، بنی اسرائیلی واپس نہیں آئے. فرعونیوں کو بات کھٹکی گئی، یار وہ کہاں گئے؟ پتہ کرو. بندے دوڑائے، پتہ نہیں کہاں گئے. یہ رات گزر گئی. صبح فرعون نے لشکر کو ترتیب دینے کے لیے حکم نامہ جاری کیا. یہ پورا دن لگ گیا لشکر کی تیاری کے اندر، اور یہ رات بھی گزر گئی لشکر کی تیاری کے اندر. ٹھیک ہے. اور گویا کہ اگلے دن، اس سے جو اگلا دن تھا، اس دن فرعون 12 لاکھ لشکر کو یا 12 لاکھ افراد کے لشکر کو لے کر پہنچا. یہ آگے آگے جا رہے تھے لیکن یہ پیدل تھے اور پیچھے گھوڑوں پر تھے. ٹھیک ہے. بحر قلزم جو تھا وہاں کے قریب پہنچے تو پیچھے سے نظر آ گئے کہ یہ آ رہے ہیں. اب تو پکڑے گئے، موت ہے. آگے جائیں یا یہاں رک جائیں، دونوں صورتوں میں ہلاک ہے. فوراً چیخ پڑے، موسیٰ مروا دیا. حضرت نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتلائے گا. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، آپ اپنا جو عصا ہے اس کے ذریعے سے اس سمندر کے اوپر 12 نشانات لگائیں. یوں کر کے لاٹھیاں مارے، چونکہ 12 قبیلے تھے نا، 12 نشان لگائے. جو ہی وہ چوٹ مارتے یکدم پانی پھٹتا اور پانی کی دیوار بن جاتی. اس دیوار کے اندر اللہ نے کھڑکیاں بھی بنوا دی تاکہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکے. اور موسیٰ کو کہا ان کو بولو کہ داخل ہو جائے. چنانچہ جا رہے ہیں پانی کے درمیان، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو سمندر تھا یہ 12 کوس لمبا تھا، اتنا چوڑا تھا. پیچھے سے فرعونی آ گئے. فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا تھا نر، اور وہ موت کو دیکھ چکا تھا، وہ پانی میں جانا نہیں چاہتا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بھجوایا گھوڑی پر بٹھا کر. اس پر گھوڑی پر. گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا، گھوڑا گھوڑی کے پیچھے اور گھوڑی پانی کے اندر. ٹھیک ہے. تو فرعون بھی گھوڑا سمیت پانی کے اندر آ گیا. یہ بدبخت تو ایسے ہوا، ابھی یہ اس کونے سے داخل ہوئے اور وہ اس کونے سے نکلنے کے قریب تھے. باقی لوگ کیسے آئے؟ 12 لاکھ. کتابوں میں لکھا کہ 12 لاکھ فرعون کا لشکر اور راستے میں ساتھ چلنے والے جو فرعونی تھے ان کو ملا کر کل تعداد 60 لاکھ ہو گئی تھی. کتنی؟ 60 لاکھ کا لشکر تھا. اب پیچھے والوں کو کیسے کرے؟ اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھجوایا کہ جاؤ لشکر والوں کو کہو کہ وہ اندر جائیں، بندے پکڑے جائیں گے. وہ سارے لالچ میں اندر چلے گئے. اللہ کی شان، ان کا آخری بندہ باہر نکلا، ان کا آخری بندہ اندر پہنچ گیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ پانی آپس میں مل جائے. پانی مل گیا، سارے فرعونی غرق ہو گئے. بنی اسرائیل سامنے چلے گئے. سامنے جا کر کہتے ہمیں یقین نہیں آتا فرعون مر گیا ہوگا. حضرت نے دعا کی، اللہ نے فرعون کی لاش کو اوپر تیرنے کے لیے اوپر کر دیا اور اس کو یعنی کہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا. ان آیات کے اندر اس واقعے میں سے کچھ چند باتیں ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر آئے گا. دیکھیے جی، یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی. واتقوا، ڈرو، یوما، اس دن سے، لا تجزی، نہیں بچائے گا، نفس عن نفس، کوئی بھی نفس دوسرے نفس سے، شیئا، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، نہیں کام آئے گی کسی کی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، نہیں لیا جائے گا کسی سے فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اے فرزندان یعقوب، اس وقت کو بھی اپنے دماغ میں رکھو، نجیناکم، جب ہم نے تمہیں بچایا تھا، من آل فرعون، کس سے؟ فرعون کے گھر والوں سے یا آل سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس وقت کو بھی اپنے دماغ میں رکھو جب ہم نے پھاڑا، فرقنا، جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ،
تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم اور تمہیں ہم نے نجات دے دی، واغرقنا آل فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر لیا، وانتم تنظرون اور تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں ان باتوں کا بیان ہے، باقی انشاءاللہ آگے والا جو ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک تو ذکر کر لیتے ہیں۔